بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم جس انداز سے سرگرم ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے منظر میں، اس سے عمران خان کے لیے حالات اچھے دکھائی نہیں دے رہے، بلکہ پاکستان کے موجودہ سسٹم اور اسے امریکی سرپرستی حاصل رہنے تک عمران خان کے لیے مشکلات مزید بڑھتے چلے جانے کا ایک اندیشہ موجود ہے۔ انہیں امریکہ کی زبان میں مائنس کیا جا چکا ہے اور اب انہیں کوئی معجزہ ہی پلس کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ پاکستان کے سسٹم پر اپنی گرفت مضبوط بنا چکا ہے۔ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو جس طرح ڈس آن کیے رکھا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت امریکہ کے پلک جھپکنے میں بن گئی تھی، یعنی جب امریکہ پلک جھپک رہا تھا اور شاید اس کی نظر پاکستان سے ہٹ گئی تھی، تو یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت قائم ہو گئی، اور جب یہ حکومت قائم ہو گئی تو امریکہ نے اسے قبولیت دینے میں بہت ہی بخل اور کنجوسی سے کام لیا۔ امریکہ کے جو سیاسی ادارے ہیں، یعنی وائٹ ہاؤس یا ڈونلڈ ٹرمپ کی حد تک تو بات الگ ہے، لیکن حقیقت میں اس ریجن کی، پاکستان کی، افغانستان کی سیاست میں جو امریکہ کی پالیسی زیادہ فائق اور زیادہ بالادست رہتی ہے وہ پینٹاگون کی پالیسی ہے، کیونکہ وہ اس خطے کو اسٹریٹجک اینک سے دیکھتا ہے۔ یہاں چین کا ابھار، چین کی دفاعی طاقت، یہاں بھارت کا چین کے خلاف ممکنہ طور پر استعمال ہونے کا جو پوٹینشل ہے، یہاں افغانستان اور پاکستان جیسے ملکوں کا لڑک کر چین کی ٹوکری میں جانے کا جو اندیشہ ہے، یہ ساری باتیں اس چیز کی غماز ہوتی ہیں کہ امریکہ اس خطے کو سیاسی، بالخصوص پاکستان اور افغانستان کو سیاسی کی بجائے، اقتصادی کی بجائے اسے تصویراتی اینک سے دیکھتا رہے۔ عمران خان کی حکومت جب پلک جھپکتے بن گئی تو افغانستان سے انخلا کا فیصلہ ہو چکا تھا اور یہ مرحلہ درپیش تھا۔ اب بوریا بستر سمیٹنے کے لمحات قریب آ رہے تھے اور پینٹاگون کو اس بات کا احساس کھائے جا رہا تھا کہ افغانستان میں اس کے مقاصد کی ناکامی کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ طالبان سے بھی زیادہ پاکستان پر عائد ہوتی ہے، جو حقانی نیٹ ورک اور دوسرے اداروں کی حمایت کرتا رہا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو احساس شکست انہیں افغانستان میں لاحق تھا، عمران خان امریکہ کی افغان پالیسی پر مسلسل اور اعلانیہ تنقید کر کے اس احساس کو مزید بڑھاوا دیتے چلے آ رہے تھے، اور یوں عمران خان کی امریکہ میں جو اس کا زاویہ ہے، اس کی پالیٹکس کا جو اینگل بنتا ہے، اس کو اس خانے میں رکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی افغان پالیسی پر عمران خان مسلسل تنقید کرتے چلے آ رہے تھے، اور ساتھ یہ اعلان کر رہے تھے کہ پاکستان کو امریکہ کی جنگوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جنرل پرویز مشرف کے بھی اسی وجہ سے ناقد تھے، اور وہ اس کے بعد بھی پاکستان کی پالیسی کی تنقید کر رہے تھے۔ تو یوں عمران خان امریکہ کے جو ساؤتھ ایشیا کا کینوس ہے، اس میں اس کا ایک معاندانہ خانے میں ان کا مقام تھا، ان کی تصویر ایک ایسے خانے میں فٹ تھی جو امریکہ کے لیے زیادہ مثبت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اور امریکہ کے جو فوجی روابط تھے وہ بھی تقریباً منقطع ہو چکے تھے، اور فوجیوں کی تربیت کا اور ان کی جو دوسرے معاملات ہیں تعاون کے اور اسلحے کے جو خریداری کے، ان ساری چیزوں کو امریکہ ڈاؤن گریڈ کر چکا تھا۔ رد عمل کے طور پہ افغانستان میں پاکستان سے جو ناراضگی اور جو غصہ تھا امریکہ کو، اس ماحول میں عمران خان کی حکومت بن گئی، مگر اس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کار قائم نہیں ہو سکے۔
بالخصوص پینٹاگون نے اسے ایک مخصوص خانے میں رکھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی اس حصے کی مدد سے آئی ہے جس نے انہیں افغانستان میں شکست دی، جو انڈیا میں کچھ اپنے اسٹریٹجک مفادات رکھتا ہے اور جو اس سکیم سے باہر رہنا چاہتا ہے جو امریکہ نے اس خطے میں سلامتی کے لیے تشکیل دے رکھی ہے۔ اور یوں امریکہ ایک صفحے کے پھٹنے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک صفحہ جو ہی پھٹ گیا تو امریکہ نے اس میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ جو بائیڈن نے 1 سال تک صدر بننے کے بعد عمران خان کو ٹیلی فون نہیں کیا، اور یوں عمران خان کی حکومت کو ڈس آن کیے رکھا امریکہ نے، اور اس عرصے میں یہاں کوئی سفیر بھی پاکستان میں امریکہ کا موجود نہیں رہا۔ تو اس لحاظ سے امریکہ جب عمران خان عالمی منظر پر ابھرتے چلے گئے تو وہ ایک بالکل امریکہ کی جو نظریات ہیں، جو مقاصد ہیں، جو مفادات ہیں، اس کے بالکل الٹے رخ چلنے والے ایک عالمی رہنما کے طور پر اپنی شبیہ بناتے چلے گئے۔ مثلا انہوں نے طالبان کی کامیابی پر کو غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے سے تعبیر کیا۔ تو کیا جو امریکہ 16 برس تک افغانستان میں معاون، مددگار، سانتا کلاز جیسے مہربان کردار کے طور پر خود کو پیش کرتا رہا، تو کیا وہ افغانستان کو غلام بنائے ہوئے تھا؟ یہ آپ بالکل عالمی سکیم اور امریکہ کی سکیم کے برعکس بلکہ متضاد بات کر رہے تھے۔ پھر آپ انٹرنیشنل فورم پر امریکہ کی افغان پالیسی پر بھی تنقید کرتے تھے، اور برملا یہ کہتے تھے کہ پاکستان آئندہ کسی جنگ کا ساتھی نہیں ہوگا، ہاں امن میں ضرور شریک ہوگا لیکن وہ کسی کی جنگ نہیں لڑے گا۔ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، اسے کسی بھی وقت کہیں بھی جنگ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور اس کو بائی ہک اور بائی کروک وہ کسی کی بھی خدمات لے سکتا ہے۔ تو یہ ایک آپ دوسرا جو اس کی امریکہ کی ایک عالمی سکیم ہے اس میں ایک رکاوٹ، ایک اڑچن پیدا کرتے تھے۔ پھر آپ جس کلچر کو ریوائیو کر رہے تھے، یعنی ریاست مدینہ کی باتیں کر کے، یہ مغربی جمہوریت کے متصادم اور مغربی جمہوریت کے بالکل ایک الگ تصور ہوتا ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت ایک خاص کلچر، کچھ خاص اصطلاحات اور کچھ خاص اثرات پر یقین رکھتی ہے۔ یہ جمہوریت، اس جمہوریت کو محمد مرسی مصر میں قبول نہیں ہوتا۔ اگر انور صدر سادات اور حسنی مبارک کو منظر سے ہٹانا ضروری ہو جائے، اگر وہ بوڑھے بادشاہ اور صدور کرم خوردہ درخت کی طرح ہلنے لگیں اور ہوا کے ایک جھونکے کی مار ہو کر رہ جائیں، تو پھر اس وقت اگر بامر مجبوری کوئی محمد مرسی بیچ میں جیت کر بھی آتا ہے، جمہوریت کے ذریعے آتا ہے، ووٹ کے ذریعے آتا ہے، تو امریکہ کو وہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جمہوریت کی جو ان کی تعریف ہے، جو ان کی نارمز ہیں، جو ان کی کلچر ہے، یہ اس سے لگا نہیں کھاتے۔ تو پھر وہاں انہیں اس جمہوریت کا تختہ بھی الٹنا پڑتا ہے، اس پہ جبر و تشدد بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر انہیں ایک ڈکٹیٹر کو سلامی بھی دینی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی لیجٹمیسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرے تو وہ بھی آپ کو گوارا ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اس سسٹم کو اور موجودہ حالات کو پوری طرح آنرشپ دیے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عین اس وقت جب انتخابات کی باتیں ہونے لگی اور عمران خان کی رہائی کی باتیں ہونے لگی تو امریکی سفیر ایک بار پھر منظر پر آئے۔ انہوں نے نہ صرف چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ سے ملاقات کی، بلکہ اس کے بعد انہوں نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے اس ملک کے آئینی صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جو دعوت ہے ملاقات کی، اس کو ٹھکرا دیا بہت حقارت کے ساتھ، اور ایک جوابی خط لکھ کر ایک پنڈورا باکس کھول دیا۔ لیکن انہوں نے برضا و رغبت اور ہنسی خوشی کے ساتھ امریکی سفیر مسٹر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ پاکستان میں انتخابات کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا۔